جی علی بھائی، اگلا سوال ہے کہ اسلام میں شہید کا کیا کنسپٹ ہے؟ ہمارے ہاں جو بھی سیاسی قائد مارا جائے یا کوئی روڈ ایکسیڈنٹ میں ہلاک ہو جائے یا فوج کی طرف سے لڑتا ہوا مر جائے، بلکہ فوجیوں کے خلاف لڑتے ہوئے قتل ہو جائیں، سب کے سب لوگ ہی کسی نہ کسی کے نزدیک شہید شمار ہوتے ہیں، اور وہی افراد کسی دوسرے طبقے کے ہاں ملک و دشمن، باغی، غدار وغیرہ وغیرہ بھی شمار کیے جاتے ہیں۔ ایسی صورتحال میں شہادت کا کیا کرائٹیریا ہے؟ دیکھیں یہ ایک مشکل سوال ہے۔ اب تو یہ شہید کی ٹرم ایون غیر مسلم بھی استعمال کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں نا، ہندو بھی اپنے جو ان کے کاز کے لیے مارے جاتے ہیں اس کے لیے شہید کا لفظ بولتے ہیں۔ شہید ویسے اسپیسیفکلی ایک اسلامک ٹرمنالوجی ہے، اور شہید کا مطلب ہوتا ہے گواہی دینے والا، اور جو شخص اللہ کی راہ میں جان دے دے تو وہ پریکٹیکلی اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ وہ اپنے اس دین کو حق سمجھتا ہے اس لیول پر کہ اس نے اپنی جان بھی اللہ کے لیے دے دی، تو پریکٹیکلی جان دے کر اس نے گواہی دی کہ یہ دین حق ہے، اس لیے شہید کی ٹرم یوز کی جاتی ہے۔ لیکن ہمارے ملک میں آپ پولیٹیکل اختلافات میں بھی دیکھیں کہ ذوالفقار علی بھٹو بھی شہید ہیں، اور ان کے بالکل 180 ڈگری ضیاء الحق بھی شہید ہیں۔ بعض کے نزدیک وہ شہید ہیں، بعض کے نزدیک وہ شہید ہیں۔ جبکہ اسلام میں جو کنسیپٹ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں جو مارا جائے، حتیٰ کہ صحیح مسلم میں حدیث ہے، اگر کوئی شخص شہادت کی تمنا رکھتے ہوئے اپنے بستر پہ بھی مر جائے تو اللہ تعالیٰ اسے شہید لکھ دے گا۔ اور یہ بھی حدیث ہے صحیح مسلم میں کہ جس شخص کو اس حال میں موت آئی کہ اس کے دل میں شہادت کی تمنا نہیں تھی تو وہ منافقت کی شاخ پر مرا۔ تو یہ ہر ایک بندے کے دل میں تمنا ہونی چاہیے۔ اسی لیے بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری خواہش ہے کہ میں اللہ کی راہ میں قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں۔ صحیح مسلم میں ایک اور حدیث ہے کہ جنت میں پہنچنے کے بعد اس دنیا میں آنے کی خواہش کوئی نہیں کرے گا سوائے شہید کے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو بھی کہے گا کہ تمہاری یہ خواہش میں پوری نہیں کروں گا، کیونکہ جو جنت میں آ گیا وہ واپس نہیں جا سکتا۔ لیکن شہادت کا ٹیسٹ یہ ہے کہ جنت میں بھی پہنچا ہوا شہید یہ تمنا کرے گا کہ مجھے دنیا میں ایک موقع دیا جائے، میں دوبارہ اللہ کی راہ میں شہید ہوں۔ یعنی اس کو اللہ تعالیٰ جس طرح ریسیو کرتا ہوگا جس پروٹوکول کے ساتھ، تو وہ اس کو اس چیز کا ٹیسٹ فیل ہوگا جنت میں بھی جا کے۔ باقی ہمارے ملک کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ پولیٹیکل جماعتیں بھی اپنے جو مرے ہوئے لوگ ہیں ان کو شہید کہتے ہیں، مذہبی جماعتیں بھی، مارنے والے بھی جو ہیں وہ ان کے مرتے ہیں تو وہ شہید ہوتے ہیں، جن کو مار رہے ہوتے ہیں ان کے مخالفین ان کو شہید کہہ رہے ہوتے ہیں۔ اس طرح ایک سلسلہ چلا ہوا ہے۔ اس میں ایک حدیث ہے جس کی بنیاد کے اوپر زیادہ ایک معاملے کو لے کے چلا جاتا ہے، وہ بخاری اور مسلم دونوں میں ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ 5 قسم کے شہید ہیں میری امت کے۔ نمبر 1 جو طاعون کے مرض میں مر جائے، نمبر 2 پیٹ کے مرض کی وجہ سے کوئی مرے، پیٹ درد یا کسی تکلیف سے، اس میں جتنی بھی تکلیفیں آتی ہیں چاہے وہ پریگنینسی سے ریلیٹڈ ہو اور جتنی ہو، ہیضہ ہو۔ تیسرا جو دیوار کے نیچے دب کے مر جائے، جس طرح زلزلے میں لوگ مر جاتے ہیں۔ چوتھا جو پانی میں ڈوب کے مر جائے۔ اب یہ نہیں ہے کہ وہ اسمگلنگ کا سامان لے کے جا رہا تھا اور اس کی کشتی الٹ گئی تو اب وہ شہید ہے، نہیں، وہ تو غلط کام کے لیے جا رہا تھا۔ اور 5واں فرمایا جو اللہ کی راہ میں مارا جائے، چاہے میدان جنگ میں مارا جائے یا جنگ کے لیے نکلا تھا اور راستے میں اسے طبعی موت آ گئی بیماری کی وجہ سے یا ہارٹ فیلئر کی وجہ سے کسی اور وجہ سے، تو وہ بھی شہید لکھا جائے گا۔ اب ہماری پولیٹیکل جماعتیں بھی، ریاستی ادارے بھی اپنے ساتھ جو لوگ اٹیچ ہیں ان کو شہید کہتے ہیں، تو ٹھیک ہے، سب کو حق ہے وہ شہید کہے، ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ کسی سے اس کا حق چھین لیں۔ آپ جس کو شہید سمجھ بھی رہے ہیں نا، قیامت والے دن اللہ ہی نے فیصلہ کرنا ہے وہ شہید ہے یا نہیں ہے۔ دنیا میں اس پہ لڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کوئی کہتا نہیں میرے نزدیک بھٹو شہید ہے، بالکل کہنے دیں، اس کا حق ہے۔ کوئی کہتا ہے ضیاء الحق شہید ہے، اس کو کہنے دیں، اس کا حق ہے۔ یہ آپ کی شہید کہنے سے ضیاء الحق نے جو اس قوم کو نقصان پہنچایا ہے وہ اس کی معافی تو کوئی نہیں ہونی، وہ اللہ اور اس کا معاملہ ہے، ٹھیک ہے نا جی۔
تو یہ شہید کہنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اللہ نے اپنا فیصلہ خود کرنا ہے، اللہ اپنے فیصلوں میں آزاد ہے۔ حتیٰ کہ ایک حدیث ہے بخاری اور مسلم دونوں میں، غزوہ حنین کے موقع پر صحابہ کہتے ہیں کہ ایک شخص بہادری کے جوہر دکھا رہا تھا اور نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ جہنمی ہے، حتیٰ کہ اس نے کئی کافر قتل کر دیے، اور صحابہ بار بار آ کے حضور سے پوچھ رہے ہیں یا رسول اللہ اس کو آپ جہنمی کہہ رہے ہیں، حالانکہ اس نے تو اتنے کافر مار دیے۔ تو آپ نے فرمایا یہ جہنمی ہے۔ ظاہر اللہ نے آپ کو غیبی خبر دی تھی۔ صحابہ کہتے ہیں قریب تھا کہ ہم وسوسے کا شکار ہو جاتے کہ اللہ کی نبی کی بات کہیں جھوٹی نہ نکل آئے، لیکن ہوا کیا؟ ایک صحابی کہتے ہیں میں اس کے پیچھے ہو گیا کہ دیکھوں کیا وجہ ہے کہ یہ جہنمی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اسے اتنے زخم لگے کہ وہ اپنے زخموں کو برداشت نہ کر سکا، تو اس نے اپنی تلوار زمین پہ کھڑے ہو کر خودکشی کر لی اور وہ حرام موت مر گیا۔ وہ صحابی کہتے ہیں میں وہاں سے بھاگتا ہوا، میں نے کہا یا رسول صدق رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ نے سچ کہا۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی قسم میں گواہی دیتا ہوں کہ میں اللہ کا رسول ہوں، یعنی یہ غیبی خبر مجھے اللہ نے دی تھی۔ اور پھر فرمایا کہ اٹھ کے اعلان کر دو اے بلال کہ آخرت کا دار و مدار خاتمے کے اوپر ہے، کسی کا خاتمہ کیا ہو رہا ہے۔ اور تیسری بات نے آپ نے ارشاد فرمائی کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو کسی فاسق شخص سے بھی دین کی خدمت لے سکتا ہے۔ تو میرا خیال ہے یہ جو لوگ کہتے ہیں نا ہمارے بزرگوں کی بہت خدمات ہیں، تو ان میں سے اکثر یہ تیسری کیٹیگری میں ہی فال کرتی ہے۔ آج بھی اگر اللہ کے نبی دنیا میں موجود ہوں تو غیبی خبروں کا سلسلہ آئے تو پتہ چل جائے کہ کس کس کے کون کون سے شہید ہیں اور ان کے سارے کرتوت کھل جائیں۔ ٹھیک ہے، اور انہوں نے جو اپنی زندگی میں گل کھلائے ہوتے ہیں، بعض اوقات تو ایسے لوگ بھی مرے ہیں جو اپنے کرتوتوں کی وجہ سے مارے گئے ہیں اور وہ شہید ہیں۔ یعنی مجھے میں نام نہیں لیتا، مجھے کئی علماء کے بارے میں بھی پتہ ہے کہ ان کو کیوں مارا گیا ہے، ان کی حرکتیں ایسی تھیں، لوگوں نے دشمنی میں ان کو مار دیا، اور لوگ ان کے ماننے والوں کو بھی پتہ ہے، ان کے پوسٹ مارٹم نہیں کرواتے وہ کہ یہ پکڑے نہ جائیں کہ یہ کیا کر رہے تھے اس وقت، تو پھر لوگ شہید کہنا چھوڑ دیں گے۔ تو دنیا میں کسی کو شہید کہنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، نہ اس میں جھگڑنا چاہیے کہ جی میرے نزدیک چونکہ فلاں شہید نہیں ہے آپ کسی دوسرے کو رائٹ نہیں شہید کہنے کا، کہنے دیں، جو جس کو شہید کہنا چاہتا ہے کہے، جی بھر کے کہے، چونکہ اس سے فرق کوئی نہیں پڑنا، چاہے وہ اوریجنل تھا یا 2 نمبر شہید تھا، اس سے فرق نہیں پڑنا۔ جب فرق پڑنا نہیں ہے تو سر آپ کو کیا تکلیف ہے کہ آپ کسی کے ساتھ لڑیں؟ آپ کی کراچی کی ایک دہشت گرد تنظیم کئی سالوں تک کتنے مسلمانوں کو قتل کرتی رہی ہے، وہ شہید نہیں تھے، اور جب ان دہشت گردوں کو قتل کیا گیا ان کے ماننے والے کہتے ہیں یہ ہمارے شہداء ہیں۔ تو یہ ایک عجیب و غریب معاملات ہیں جو چل رہے ہیں۔ شہید کی ڈیفینیشن اللہ کے ہاں کون شہید ہے یہ اللہ کو پتہ ہے۔ اگر نبی علیہ السلام کے مبارک دور میں جب وحی کا سلسلہ رکا نہیں تھا، اس وقت بھی لوگوں کو کنفرم نہیں ہوتا تھا جب تک کہ اللہ کے نبی بتا نہ دیں کہ کون شہید ہے یا نہیں ہے، تو آج کون کنفرم کر سکتا ہے؟ لیکن آج چونکہ ایک مسلمان ہے جب مر جاتا ہے روڈ ایکسیڈنٹ میں، زلزلے کے اندر، بم بلاسٹ کے اندر، بارڈر پہ لڑتا ہوا، ٹھیک ہے آپ اسے شہید ہی کہیں،